بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اپریل کا مہینہ اور گرمی ایسے بڑھ رہی تھی جیسے کہ جون جولائی ہو۔ میں پیپر دے کر آ رہا تھا۔ 12 سے اوپر کا ٹائم تھا۔ موٹر سائیکل جیسے تپ رہی تھی۔ اوپر سے سورج کی تپش، گرمی سے برا حال تھا۔ گاؤں میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے اس ہاسپٹل پر نظر پڑی جس کے نچلے کوارٹروں کو شہتوت کے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس خلیے میں وہ عمارت بھوتوں کا مسکن لگتی تھی۔ لوگ اس کے قریب سے بھاگتے بھاگتے گزرتے تھے۔ میں بھی ان کوارٹروں سے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتا تھا۔ باقی لوگ تو ہاسپٹل کے اس پورشن سے سنی سنائی باتوں سے کتراتے تھے، لیکن میں نے تو خود ان کوارٹروں سے عورت کی چیخوں اور ہنسنے کی آوازیں سنی تھی۔ وہ ایسی آوازیں تھیں جیسے کہ کوئی عورت نشے میں ہو۔ بس اس دن سے میں ان کوارٹرز کے پاس سے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ شام کے بعد کا وقت تھا۔ ابھی ہفتہ ہی ہوا ہے اس بات کو کہ میں کرکٹ کھیل کر گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ میں کوارٹروں کی بڑی دیوار پر مجھے زیتون کا پودا نظر آیا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں زیتون بالکل بھی نہیں۔ میں اس پودے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور دیوار پر چڑھ کر اسے اکھاڑنا چاہا۔ ابھی میں نے دیوار پر چڑھنے کے لیے جمپ لگا کر اوپر کی دیوار پکڑی ہی تھی کہ مجھے اندر سے کسی عورت کی ہذیانی کہکہوں اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اس عورت کا ہنسنا ایسا تھا جیسے نشے میں بندہ مدہوش ہوتا ہے۔ ان آوازوں کے کان میں پڑتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا اور میرا ہاتھ دیوار سے چھوٹ گیا۔ میں دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا زمین پر بری طرح سے گرا۔ بظاہر تو کوئی چوٹ نہ لگی تھی، لیکن خراشیں اور گھٹنوں پر خوب لگی تھی۔ میں وہاں سے لنگڑا کر ایسے بھاگا کہ اپنی گلی میں داخل ہو کر دروازے کے سامنے پہنچ کر دم لیا۔ اچانک کوارٹروں کے درمیان پہنچتے ہی موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے پیٹرول چیک کیا۔ ٹینکی پیٹرول سے چھن چھن کر رہی تھی، جسے دیکھ کر میں بدحاسہ ہو گیا اور جلدی سے کک ماری، لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوئی۔ میں دیوانوں کی طرح کک پر کک مارنے لگا، لیکن وہ سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری نظر کوارٹروں پر پڑی، مجھے ایسے لگا جیسے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اسی وقت مجھے ہلکا سا ایک سر دیوار کے پیچھے غائب ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس سر پر 2 بڑے بڑے سینگ اتنی تیز دھوپ میں نے صاف طور پر دیکھے۔ مجھے چکر آئے، ساتھ ہی ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ میں گرنے ہی لگا تھا کہ مجھے 2 مضبوط ہاتھوں نے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو اپنے سامنے سورج بابا کو کھڑے پایا۔ ان کے لمبے لمبے بال پسینے سے تر تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کہیں دور سے بھاگ کر یا پھر کوئی مشقت والا کام کر کے آ رہے ہو۔ حوصلہ رکھ، سورج بابا کی سخت آواز میرے کان میں سرگوشی کر گئی۔ ان کا ایک ہاتھ میرے سر پر ٹک گیا۔ میں جو وہاں سے بھاگنے کے لیے پرتو رہا تھا، ان کا ہاتھ سر پر ٹکتے ہی مجھ میں ایک عجیب سا حوصلہ آ گیا۔ سورج بابا نے میرے کندھے پر آہستہ سے تھپکی دی اور کوارٹروں کے ایک طرف جہاں دیوار کی اونچائی تھوڑی کم تھی، اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بڑھ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ سورج بابا ہمارے گاؤں میں ایک پراسرار سی شخصیت تھے۔ انہیں اس گاؤں میں آئے ہوئے سال ہی ہوا تھا۔ لمبی گھنی سفید داڑھی، لمبی لمبی زلفیں اور چمکتا چہرہ، لوگوں کو ان کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ دن کو وہ گاؤں کے باہر ایک ٹیلے پر بیٹھے سورج کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اسی لیے ان کا نام سورج بابا پڑ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک مضبوط اور لمبا باسن بھی رہتا تھا، جو کہ اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں ان کے پیچھے محتاط قدموں سے چل رہا تھا کہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور آگے کی طرف دھکا دے کر دیوار پر چڑھا دیا۔ میں اوپر چڑھ کر دیوار پر بیٹھ گیا اور دوسری طرف اترنے سے جھجکنے لگا۔ سورج بابا 2 قدم پیچھے ہوئے اور دوڑ کر جمپ لگایا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ میری طرف دیکھ کر بڑے غصے سے اپنے سر سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اب چونکہ سورج بابا آگے آگے تھے، اسی لیے میں نے بھی ہمت کی اور ان کے پیچھے اتر گیا۔
یہ بائیں طرف سے پہلا کوارٹر تھا جس کے چھوٹے سے صحن میں جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ اس کوارٹر میں 2 بڑے کمرے تھے جن میں سے ایک کا دروازہ پیچھے گیلری کی طرف بھی تھا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی مجھے عجیب سی بو محسوس ہوئی، جیسے کہ کوئی سندل وغیرہ کا دھواں ہوتا ہے۔ باہر بہت گرمی تھی لیکن وہ جگہ بہت ہی ٹھنڈی تھی۔ مجھے وہاں جاتے ہی سکون سا ملا۔ سورج بابا کے پیچھے جب میں اندر داخل ہو رہا تھا تو ایسے لگا کہ کوئی تیز تیز قدموں سے پچھلے دروازے سے باہر نکلا ہو۔ بس چند ساعت کے لیے یہ محسوس ہوا۔ ہم نے وہ پورا کوارٹر دیکھ ڈالا لیکن ہمیں وہاں کوئی بھی نہ ملا۔ کوارٹر صاف ستھرا تھا، بالکل بھی مٹی دھول نہ تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہاں کوئی رہ رہا ہو۔ اس کے بعد سورج بابا نے مجھے اگلے کوارٹر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے نامے سر کو ہلایا۔ میری نظروں کے سامنے اس وقت وہ سر آ گیا جس پر 2 سینگ بھی تھے۔ سورج بابا نے گھور کر مجھے دیکھا اور ہونٹوں کو آپس میں ملا کر بڑے ہی عجیب انداز سے موٹے موٹے بنا لیے۔ ان کا یہ خلیہ دیکھ کر میں پیچھے کھسکا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ حوصلہ کر ایک دفعہ پھر ان کی تیز آواز کی سرگوشی سنائی دی اور ایسے لگا جیسے کان میں سرسراتے ہوئے سیدھا دماغ میں جا لگی ہو۔ میرا ذہن سنسا ہو گیا اور میں چپ چاپ سورج بابا کے پیچھے چل پڑا۔ چل بے عاطف پتر آگے چل۔ ہم دونوں بڑے محتاط انداز میں چلتے ہوئے دوسرے کوارٹر میں دیوار کے ذریعے کودے جہاں شہتوت کے درختوں نے صحن کو ایسا گھیرا ہوا تھا کہ اندھیرا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں خول سے اٹھنے لگے، فضا میں بو اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ سورج بابا بو سونگ کر ناک چڑھانے لگے اور مجھے وہ دن یاد آ گئے جب یہ ہاسپٹل نیا نیا بنا تھا۔ سارے کوارٹر صاف ستھرے اور رہنے کے قابل تھے۔ ہاسپٹل کی انچارج ڈاکٹر دلکش نینو والی گوری سی عورت تھی جس کا شوہر ایئر فورس میں آفیسر تھا۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا، 6-7 سال کا، لیکن مجھے اب بھی وہ فیملی اچھی طرح سے یاد ہے جن کی ایک پیاری سی ہماری ہم عمر بچی تھی۔ میری رنگت بھی صاف ستھری تھی اور مجھے امی ہمیشہ نہلا دہلا کر رکھتی تھی، کیونکہ 3 بہنوں کے بعد منتو مرادو سے میں دنیا میں آنے والا بچہ تھا، اسی لیے وہ بچی مجھ سے کھیلتی تھی اور رات دیر تک ہم ان کے گھر VCR پر فلمیں دیکھتے رہتے تھے۔ ایک فلم تو مجھے اب تک بھی یاد ہے، بڑی سسپنس لیے ہوئے فلم تھی۔ عمارت کے دوسرے فلور پر ایک سیف پڑا ہوا تھا جو کہ ایک جادوئی عملہ کرتا تھا۔ اس کا راز ایک ڈائری میں لکھ کر اس سیف میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جادو کے ذریعے اسے اوپر والے فلور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ خود وہ کہیں یاترا پر نکل جاتا ہے۔ اس کا راز سب سے پہلے اس کی ملازمہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے لیے نکلنے سے پہلے وہ اپنے پڑوسی کو اس کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن جب وہ ملازمہ اس سیف کو کھولنے کے لیے چھوتی ہے تو اسے کرنٹ لگتا ہے اور اس کے منہ سے بہت زوردار چیخ نکلتی ہے اور وہ ایک ربڑ کا ہنٹر بن کر ادھر ہی گر جاتی ہے۔ جادوگر نے اس سیف پر کوئی جادوئی عمل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کئی آدمی جادو میں دلچسپی لینے والے اس سیف تک پہنچتے ہیں لیکن اسے چھوتے ہی ہنٹر بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس فلم کا آخری سین تو بہت ہی زبردست اور فائٹنگ والا تھا، جب 4-5 آدمی اس سیف تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کی حد تک کوشش کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہوئے 4 گر جاتے ہیں اور ایک سیف تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ سیف کو چھونے ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے عامل جو کہ یاترا سے واپس آتے ہی سیف کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے اور وہ آدمی ہنٹر بننے سے بن جاتا ہے۔ سورج بابا نے مجھے ڈنڈے کی نوک چبائی تو میں پلٹ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے اندر کمروں کی طرف جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ سورج بابا نے مجھے بائیں بازو سے مضبوطی سے پکڑا اور دھکیل کر کمرے کے اندر کر دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا، دوسرا کمرہ بھی خالی تھا، لیکن وہاں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس کے اوپر اور فرش پر سگریٹ کے ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر سورج بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہونے لگا کیونکہ یہ سب یہاں انسانوں کے ہونے کی نشانیاں تھی۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا اور پھر چوتھا کوارٹر بھی دیکھ ڈالا لیکن ہمیں وہاں کوئی بھی انسان نہ ملا۔ سورج بابا بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی فرش پر زور زور سے لگنے لگی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، ان ڈنڈے سے فرش کو زور زور سے ٹھونک رہے تھے۔ اچانک ان کی لاٹھی کی ضرب تھم گئی۔ ان کی آنکھیں کسی غیر
مرئی نقطے پر جم گئی اور انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے تیسرے کوارٹر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی بابا تیسرے اور چوتھے کوارٹر کی درمیانی دیوار کے پاس چلے گئے اور اسے لاٹھی سے ٹھونک کر بجا کر دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے زور سے چوٹ ماری تو ایک اینٹ دوسری طرف کھسک گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بابا نیم پاگل ہیں، جب کوئی نہ ملا تو بھاگ گئے ہوں گے، اب دیوار توڑنے کا کیا فائدہ۔ ابھی میں نے اتنا ہی سوچا تھا کہ بابا نے 3-4 اینٹیں اور اکھاڑ دی۔ اسی وقت بابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ جاؤ دوسری طرف دیوار دیکھو۔ ان کا حکم سنتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا اور میں بھاگتے ہوئے چوتھے کوارٹر میں جا پہنچا۔ دونوں کوارٹروں کی مشترکہ دیوار کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں سے تو ایک اینٹ نہیں اکھڑی تھی، دوسری طرف سے ٹھپ ٹھپ اور ایک چیخ کی آواز گونجی۔ میں بھاگتے ہوئے اس طرف پہنچا جہاں دیوار کے پاس سورج بابا لاٹھی تانے کھڑے تھے اور ان کے سامنے 3 آدمی زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے سر پر عجیب سی وگ تھی جس کے اوپر 2 سینگ تھے۔ نزدیک سے غور سے دیکھنے پر ہی وگ کا پتہ چلتا تھا، ورنہ تو سینگ اور وگ سر ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ بھی کافی بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد بابا دیوار کے کونے میں ایک دروازے میں داخل ہو گئے، ان کے پیچھے میں بھی گھس گیا۔ پرانی دیوار کے ساتھ فاصلہ چھوڑ کر ایک دیوار اتنی مہارت سے بنائی گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 دیواریں ہیں، اور ان کے بیچ اتنا خلا تھا کہ 4-5 آدمی آسانی سے بیٹھ کر سکڑ سمٹ کر لیٹ بھی سکتے تھے۔ سورج بابا غصے سے بنا رہے تھے۔ اندر خلا میں ایک کونے میں 2 گٹھریاں پڑی نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے آگے ہو کر ان کو غور سے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ گٹھریاں نہیں بلکہ 2 عورتیں تھیں، دونوں ہی نشے میں دھت لگ رہی تھی۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ ان میں ایک شادو بھی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ نشے میں دھت تھی، مجھے اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا۔ شادو پچھلے 4 دنوں سے غائب تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، جبکہ میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ جب سورج بابا نے وہاں 2 لڑکیاں خاص طور پر شادو کو دیکھا تو ان کی آنکھیں الو کی طرح گول گول گھومنے لگی۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے جلدی تینوں مضطرب آدمی کو انہی کی قمیض سے کس کر باندھ دیا۔ سورج بابا نے کچھ سوچنے کے بعد مجھے وہیں رکنے کا کہا اور خود شادو اور دوسری لڑکی کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایک بند گاڑی میں بیٹھ کر آئے اور ان تینوں کو اس گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ میں ان سے پوچھتا ہی رہ گیا کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے، شادو اور وہ لڑکی کہاں ہیں، لیکن انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ جمعہ کی پہلی اذان ہونے لگی تھی اور ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی میں سوچوں میں گم موٹر سائیکل کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ ہاتھ جھٹک کر پھونکے مارنے لگا۔ موٹر سائیکل اس قدر گرم ہو رہی تھی کہ بہت مشکل سے میں موٹر سائیکل کو لے کر گھر پہنچا۔ میری سوچ کی سوئی شادو پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ شادو، جس کا اصل نام شاہدہ تھا، یتیم بچی تھی۔ اس کا باپ امریکہ میں کافی عرصہ رہا اور مرنے سے پہلے اپنے سالے یعنی شادو کے ماموں کو اپنے پاس بلایا اور امریکہ میں سیٹل کیا، لیکن وہ خود اس کے بعد جلد ہی چل بسا۔ شادو کی ماں پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے ماموں کے گھر یعنی کہ مامی کے ساتھ ہمارے ہی گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ مجھ سے 6 سال بڑی تھی، لیکن ہم بہت ہی اچھے دوست تھے۔ بچپن ہی سے ہماری جوڑی خوب خلا گلا کرتی اور شرارتیں، لوگوں کے نام میں دک کرنا ہمیں بہت ہی مزہ دیتا تھا۔ شادو MA کر چکی تھی، اب بھی اس میں بچپنا زندہ تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی شام کے وقت نہر کے پاس بیٹھا میں پیپر کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے گھوڑے کے قدموں کی ٹاپ اور تانگے کی ٹن ٹن سنائی دی۔ میں پڑھائی میں ہی مصروف رہا، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اوئے پوسٹ گریجویٹ، ذرا پلٹ کر میری طرف بھی دیکھ لو، شادو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اسے بالکل کوچوان کے انداز میں سر پر سفید دوپٹے کی ہلکی سی پگڑی، ہاتھ میں چابک اور گھوڑے کی باغ میں اسے حیرت سے اس خلیے میں دیکھتا رہ گیا۔ یوں تو نہ دیکھو، مجھے شرم آ رہی ہے، اس نے چہرے پر سرخی بکھیرتے ہوئے کہا۔ میرے منہ سے بے ساختہ کہا نکل گیا اور مجھے وہ دن یاد آئے جب وہ مجھے محویت سے دیکھتی تھی اور میں شرما جاتا تھا تو وہ کہتی تھی،
ओए, शर्माना तो मुझे चाहिए, मैं लड़की हूँ, तुम लड़के होकर शर्मा रहे हो। उसके जवाब में मैं बस शर्मिंदा सा मुस्कुरा देता। चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। उसने चाबुक हवा में लहराया, घोड़ा बिनबिनाने लगा और शादो अपनी सुरीली भीनी जैसी आवाज में गाने लगी। शादो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी आवाज बस ना ही पूछे। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसने तांगे से किसी हीरो की तरह छलांग लगाई। मैं किताबों की तरफ मुतवज्जे हुआ। इतनी देर में उसने पीछे से मेरी दोनों बगलों में हाथ डाले और मुझे किसी बच्चे की तरह उठा लिया। यार एक मिनट, किताबें तो समेटने दो, मेरे मुंह से बमुश्किल निकला। उस दिन शाम के निकले हम रात गए, वापस आए, चांदनी रात थी। उधर मेरे पेपर खत्म हुए, उधर शादो की तरफ से बुलावा आ गया। मैं भागता हुआ उसके घर पहुंचा। उससे पहले भी मैं उसके घर के चक्कर बेचैनी से लगाता रहा, लेकिन वो ना थी। उस दिन नशे में मैंने उसे बमुश्किल पहचाना, लेकिन आज मेरे सामने वो पुरानी शादो बैठी थी। उसने अपने हाथ से आम का जूस बनाकर मेरे सामने रखा। मुझे आज वो बहुत ही संजीदा लग रही थी। आतिफ, जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। बस इतना यकीन करो कि इसमें मेरी गलती बिल्कुल ना थी, मेरा कसूर ना था। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। उसके अल्फाज लड़खड़ा से गए। मैं नहीं समझती कि तुम्हारे लिए वो सब जानना जरूरी है। हम अगर तुम्हारे लिए ये जानना, बल्कि मेरे लिए तुम्हें ये बताना कि मैं और ममानी अमेरिका जा रहे हैं। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं हैरत से खड़ा हो गया, क्योंकि ये वही शादो थी जो मुझे कहती रहती थी कि आतिफ, मैं अमेरिका जाने के बारे में सोच तक नहीं सकती। हैरान ना हो, इंसान को अपनी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होता। जूस मैंने आधा पीकर टेबल पर रख दिया था और खड़ा उसकी बात सुन रहा था। अचानक वो उठी और भराई हुई आवाज में बोली, आतिफ, मेरा दिल तो नहीं करता यहाँ से जाने को, लेकिन मजबूर हूं। उसने ऐसी हरकत की कि मैं चौंक पड़ा और वो आंसू पूछती हुई दीवार के साथ जा खड़ी हुई। उसके दीवार तक पहुंचते ही मुझे होश आ गया और मैंने रुमाल निकालकर जल्दी से दाएं गाल को रगड़ डाला। उसी वक्त बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जूस का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया, ताकि अगर लिपस्टिक उसके होंठों की गाल पर रह भी गई हो तो नजर न आए। मेरी ये हरकत देखकर शादो मुस्कुराने लगी। आंखों से बहते आंसू और चेहरे पर फैली मुस्कुराहट बड़ा ही अजीब मंजर था। उसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की और उसी रात 11 बजे उनकी फ्लाइट थी। मैं उससे मोहब्बत तो नहीं करता था, लेकिन दोस्त होने के नाते मेरा दिल बड़ा उदास था। हम दोनों की बहुत सी खुशगवार यादें थी। मैंने FA का इम्तिहान दिया था, अब बिल्कुल फारिग था। अब्बू मजदूरी करते थे, लेकिन मुझे पढ़ाना चाहते थे। पढ़ाई में मैं 8वीं क्लास तक बहुत ही लायक स्टूडेंट था। फिर अचानक जहन ढलढल सा होने लगा। पहले तो पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता था, अगर पढ़ने लग ही जाता तो ज्यादा याद ना कर पाता। बस जैसे तैसे मैट्रिक से FA और अब इम्तिहान देकर फारिग हुआ था। इसलिए मैंने एक डिपार्टमेंट स्टोर में सेल्समैन की मुलाजमत कर ली। सुबह 10 से रात 11-12 हो जाते थे। रात जब मैं छुट्टी करके आता तो सीधा रास्ता, जो कि कुछ लंबा था, इस्तेमाल करने की बजाय शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करता, जिस पर एक पुराना कब्रिस्तान था। हॉस्पिटल के क्वार्टरों में से जिन और चुड़ैल वगैरह तो ना निकली, लेकिन हर इंसान के अंदर उनसे डर कुदरती तौर पर मौजूद है। मुझे भी उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए खौफ महसूस होता था, इसीलिए मैं वहां से तेजी से गुजरता था। एक रात लाहौर से कुछ सामान आया तो वो उतारते हुए मुझे काफी लेट हो गया। जब मैं उस रास्ते पर आया जहां से सामने ही कब्रिस्तान नजर आता था, तो मेरा सारा जिस्म ठंडा सा होने लगा। उस कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही रास्ता दाईं तरफ गांव में दाखिल होता था। एंड उसी वक्त जब मैं गांव के रास्ते पर मुड़ने ही वाला था, मेरी नजर कब्रिस्तान की तरफ फुट गई। इससे पहले मैं बहुत ही एहतियात करता था। कब्रिस्तान की तरफ देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे कि वहां कोई रोशनी सी पड़ रही है। बस एक नजर मैंने उस रोशनी को देखा और दाईं तरफ मुड़ गया। उसी स्पीड में मैं उतराई उतरते हुए दिल में आया कि एक दफा फिर देखूं। मेरी नजर का धोखा है या वाकई उस कब्र पर रोशनी पड़ रही है। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और पलटकर एक तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई रोशनी ना थी। मेरे दिल में डर भी था, लेकिन मुझे इस मामले को जानने का तजस्सुस भी हो रहा था।
میں ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑا. میں سر جھکائے اس موڑ تک پہنچا جہاں سے مجھے قبر پر پڑتی روشنی دکھائی دی تھی. میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں سے مجھے صاف نظر آیا کہ قبر پر روشنی کی لکیر سی ہے. اس روشنی کو دیکھتے ہی میں واپس موٹر سائیکل کی طرف دوڑ پڑا. اس کے بعد پتہ نہیں کیسے میں گھر پہنچا نہیں یاد. ہاں اتنا یاد ہے کہ مجھے 3-4 دن تک سخت بخار رہا. جب بخار ٹھیک ہوا تو مجھے کافی کمزوری محسوس ہونے لگی. میں اسٹور سے مسلسل چھٹی کرنے لگا. اب میری محفل گاؤں کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے باغ میں جہاں میری طرح نکمے آ کر بیٹھتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے. باتوں باتوں میں ایک دن میں نے قبر پر روشنی والا واقعہ ان نکموں کو سنایا تو وہ 3 گروپ بن گئے. کوئی کہتا کہ جنات اور چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں. ایک نے کہہ دیا کہ روحیں بھی ہوتی ہیں. میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ہاسپٹل والا چکر بھی میرے سامنے ہی تھا. یار میں یہ مانتا ہوں کہ جنات ہیں لیکن ان کی اپنی ہی دنیا ہے اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اور جنات کا ٹکراؤ ہو. بدروح کا وجود ایک افسانوی ہے. ہاں روحیں ہیں لیکن وہ عالم ارواح میں ہوتی ہیں. انہیں اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں. اسی وقت ایک لڑکے نے مجھے چیلنج کر دیا. عاطف ہماری آبادی میں سچ میں جنات ہیں. فلاں گلی میں رات 10 کے بعد کوئی بھی نہیں گزرتا کیونکہ وہاں سے کچھ آدمی ڈرتے ہیں. میں اس طرف دھیان نہیں دے رہا تھا لیکن 2-3 نکموں نے ایسی ہیرا پھیری چلائی کہ میں نے چیلنج قبول کر لیا اور رات 11 کے بعد سے اس اگلی صبح سے لے کر وہاں پر جانے لگا. وہ جمعرات کی رات تھی. میرے دماغ میں ایک سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی. 11:30 بجتے ہی میں نے اس گلی میں داخل ہو جانا تھا. اگر آج مجھے کوئی جن وغیرہ نظر نہ آتا تو دوسری پارٹی ہمیں ہوٹل میں کھانا کھلاتی اور اگر واقعی کوئی جن وغیرہ ہوتا تو اس سے ڈر کر اگر میں زندہ رہ جاتا تو کھانا ہمیں کھلانا پڑتا. ابھی 11:30 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے. مجھے جو بھی آیت یاد تھی وہ میں پڑھ رہا تھا کیونکہ اندر سے میں ڈرا ہوا تھا. 11:30 بجتے ہی میں اس گلی میں داخل ہو گیا. وہ گاؤں کی ایک محلے کو دوسرے محلے سے ملانے والی لمبی گلی تھی جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اگر کوئی موٹر سائیکل وہاں سے گزرتا تو پیدل جانے والے سکڑ کر دیوار کے ساتھ جا لگتے. میرا دل کر رہا تھا کہ تیز تیز چلوں اور یہاں سے نکل جاؤں لیکن قدم اتنے بھاری ہو رہے تھے کہ اٹھائے ہی نہیں جا رہے تھے. پہلا موڑ مڑتے ہی کچھ حوصلہ سا ہوا کہ چلو کچھ فاصلہ تو طے کر لیا لیکن یہ گلی تو شیطان کی آنگن کی طرح لمبی ہی لمبی ہوتی جا رہی تھی. اب سامنے تھوڑی سی چڑھائی تھی جس پر چڑھتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا. راستے میں بالکل سامنے ہی کوئی زمین پر آڑا ترچھا پڑا تھا. میں ادھر ہی کسی مجسمے کی طرح کھڑا اسے دیکھنے لگا. میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ آگے بڑھ کر دیکھوں کہ حقیقت میں یہ ہے کیا چیز. میں نے بڑی مشکل سے قدم اٹھایا ہی تھا کہ میری پیٹھ پر عین دل کی جگہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا. مجھے ایسے لگا کہ میرا دل اچھل کر باہر آ جائے گا. میں ادھر ادھر کھڑا دیکھنے لگا. مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا. اس ہاتھ کا وزن آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا. اچانک سامنے گلی سے چند لوگوں کی دوڑنے اور شور مچانے کی آوازیں آنے لگی اور ایک ٹارچ کی روشنی بھی جلملانے لگی. تم انسان اپنی حدود میں رہا کرو اور ہمیں اپنی حد میں رہنے دیا کرو. بالکل یک ٹھنڈا لہجہ میرے کان میں سرگوشی کر گیا. میرے دماغ پر ایک انجانا سا بوجھ پڑا. اسی وقت میرے تمام نکمے دوست دوڑتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے. سب سے پہلے زمین پر گرے ہوئے لڑکے کو اٹھایا گیا جو کہ ہماری محفل کا تھا. ان کا پلان مجھے بعد میں پتا چلا کہ مجھے ہرانے کے لیے اس موڑ پر چھپ کر بیٹھے اور میرے آتے ہی عجیب آوازوں سے مجھے ڈراتے جس کا انتظام انہوں نے ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر میں کیا ہوا تھا. لیکن مجھے ڈرانے سے پہلے ہی ان دونوں نے کوئی انہونی مخلوق دیکھ لی تھی جو کہ بہت ہی لمبے قد کا کوئی آدمی تھا. ایک تو اسے دیکھتے ہی وہ گر گیا جبکہ دوسرا کچھ دل گردے والا تھا. اس نے بھاگ کر سب دوستوں کو بتایا اور انہیں ساتھ لے آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی پلٹن سے وہ لمبا آدمی جس کا قد کسی بجلی کے کھمبے جتنا لمبا تھا ڈر جائے اور وہ مجھ سے ہار جائے. لیکن حقیقت میں جیت گیا تھا. بظاہر میں ڈرا نہ تھا لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ میں تو اندر سے اتنا ڈر گیا تھا کہ میری حرکتیں قلب بند ہونے والی تھی. اس کے بعد میرے دل میں پیٹھ کی طرف ایک بوجھ سا رہا اور وہ ٹھنڈی سرگوشی کبھی کبھی میرے کانوں میں گونجتی رہی.
ہر وقت گزرتا رہا اور تقریباً 10 سال اسی طرح دندناتے ہوئے گزر گئے۔ اس تمام عرصے میں میری پیٹھ سے ہاتھ کا بوجھ اتر نہ سکا۔ مجھے ایسے لگتا کہ وہ ہاتھ ابھی بھی پیٹھ پر جمع ہوا ہے اور وہ سرگوشی راتوں میں مجھے نیند سے بیدار کر دیتی۔ امی نے مجھے کہاں کہاں نہیں دوڑایا، جہاں معلوم ہوتا کہ کوئی دم درود والے بزرگ ہے ہم ان کے پاس پہنچ جاتے۔ تعویذ پہنے، دم کیا ہوا پانی پیا، افاقہ ضرور ہوتا تھا، لیکن ان سے میری جان نہ چھوٹ سکی۔ وہ واقعہ میرے ساتھ اگست میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد انہی راتوں میں مجھے ڈراؤنے خواب آتے، ایسے کہ میری چیخیں نکل جاتی۔ میں ساری رات ڈر کے مارے جاگتا رہتا اور میرے ساتھ میرے گھر والے بھی پریشان رہتے۔ دوسری طرف مجھے ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے ہوئے بہت تجربہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں ہی میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ وہ دکان کا تیسرا دن تھا۔ موبائل عام ہو چکے ہیں، میرے پاس بھی سیمسنگ کا ایک سیٹ ہے۔ میں صبح دکان پر جلدی آتا ہوں اور درمیان میں 8-9 بجے ناشتے کے لیے گھر کا ایک چکر لگاتا ہوں۔ اس دن میں دکان بند کر کے گھر کی طرف چلا ہی تھا کہ مجھے کال آنے لگی۔ میں نے اسکرین پر نمبر کو دیکھا تو کسی باہر کے ملک کا تھا۔ ہمارے گاؤں کے بہت سے آدمی باہر تھے، ان میں میرے کزنز بھی شامل تھے۔ میں نے کال اٹینڈ کی، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے ہیلو کہا۔ عاطف، کیا حال ہے؟ یہ آواز تو میں عمر کے ہر موڑ پر پہچان سکتا ہوں۔ وہ شادو تھی۔ 10-11 سال کے بعد ہم کلام ہو رہے تھے۔ شادو؟ میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا اور دوسری طرف سے ہلکی سی سسکی کی آواز آئی۔ خاموشی کچھ طویل ہو گئی۔ ہاں میں شادو ہوں، اس نے اتنا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد کچھ منٹ گلے شکوے ہوتے رہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ میں ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ اس نے میرا پوچھا تو میں نے بھی اپنی داستان حیات سنا دی۔ کافی لمبی کال ہوئی۔ باتوں باتوں میں نے اسے اگست کی رات میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بتایا۔ اتنے سالوں بعد بھی تمہیں وہ رات تنگ کر رہی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں یار، تمہیں کیا بتاؤں، امی مجھے پیروں فقیروں کے پاس سب تک لے جا رہی ہیں۔ پہلے تمہارا یہ مسئلہ حل کرواتے ہیں، اس کے بعد تمہیں دوسرا کام دوں گی۔ دوسرا کام؟ وہ کون سا ہے؟ میں پوچھتا رہا لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ امریکہ میں ان کے ایک پیر ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے لوگ ان کے مرید تھے، بلکہ امریکہ میں اس علاقے میں رہنے والے کئی مسلمان ان کو اپنا پیر مانتے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سید۔ میری پہلی ملاقات ان سے لیپ ٹاپ کے ذریعے ہوئی۔ میرا مسئلہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو عاطف میاں، انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری مخلوق سے اشرف ہے، لیکن اللہ کے قائم کیے ہوئے حدود و قیود کے مطابق زندگی گزارے۔ دنیا کمانا گناہ نہیں، لیکن اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول کر دنیا ہی میں کھو جانا سراسر نقصان ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بندہ حج کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو حج کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب اس حاجی صاحب کا کام ہے نہ کہ حاجی بن کر رہے، بلکہ نماز کی پابندی کرے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ غلط کاموں سے بچے، اخلاق معاملات اپنی طرف سے پوری کرے۔ قرآنی آیات میں بہت اثر ہے، دم وغیرہ بھی ہے، لیکن بیمار کو چاہیے کہ دوائی لے لیکن ساتھ میں پرہیز بھی کرے۔ لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ نماز پڑھو، ذہن کو صاف رکھو، باوضو رہو، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا۔ میں شاہ صاحب کی تمام باتیں سمجھ گیا تھا اور اس پر پورا عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر ہی میرا روحانی علاج شروع کر دیا۔ وہ دوسری رات تھی، مارچ کا وسط تھا، لیکن مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے سارے گھر والے رضائیاں اوڑھے سو رہے تھے اور میں باہر سردی میں کھڑا سکون کی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک ہی وہی ٹھنڈی سرگوشی میرے کان میں سنائی دی۔ تم انسان اپنی حد میں رہا کرو اور ہمیں اپنی حد میں رہنے دو۔ اس سرگوشی کو سنتے ہی میرے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ میرے دائیں سے ایک سایہ گزرا اور صحن میں گم ہو گیا۔ اسی وقت میری پیٹھ پر عین دل کے مقام پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ چند ساتھ بعد اندھیرا چھٹ گیا۔ میں حیران رہ گیا، ڈر سے میرے دل میں سوئی سی چبھنے لگی۔ میں اسی لمبی گلی میں کھڑا تھا اور میرے سامنے اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی سردی میں بھی میرے ماتھے سے پسینے نکلنے لگے۔ وہ سفید کپڑوں میں کوئی انسان ہی تھا، بجلی کے کھمبے جتنی لمبائی۔ میرا دماغ اسے دیکھ کر سن ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگا اور میرے دماغ میں اچانک سید صاحب کا بتایا ہوا ورد آ گیا۔
میں نے آہستہ آہستہ وٹ شروع کر دیا. ابھی میں نے چند ہی الفاظ ادا کیے تھے کہ وہ لمبا آدمی غائب ہو گیا اور میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر آ گیا. دروازے کی کنڈی کھلی تھی، مطلب میں دروازے ہی سے گیا تھا. میں نے گھر میں داخل ہو کر کنڈی چڑھا دی. گھر والے اسی طرح سو رہے تھے. میری وہ پوری رات جاگتے گزر گئی. دوسرے دن میں نے شادو سے رابطہ کیا اور اسے سید صاحب سے جلد از جلد رابطہ کرنے کا کہا، کیونکہ اسی کے لیپ ٹاپ سے سید صاحب سے بات ہوتی تھی. اسی شام سید صاحب سے لیپ ٹاپ پر اسکائپ پر ایک طویل نشست ہوئی اور انہوں نے دم کیا ہوا پانی کوریئر کے ذریعے بھجوا دیا، جو کہ مجھے تیسرے دن ہی مل گیا تھا. سید صاحب کے روحانی علاج، دم کیے ہوئے پانی اور میرے ہمیشہ باوضو رہنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے سے میری زندگی میں سکون آنے لگا اور چند ماہ کے بعد مجھے اس سرگوشی اور ہاتھ کے دباؤ سے نجات مل گئی. اس دوران شادو نے میری ہمت بندھائی. شادو چاہتی تھی کہ اس کے پیسے کو استعمال کر کے اپنے گاؤں میں ترقیاتی کام کیے جائے اور اس کے لیے وہ مجھے اپنی طرف سے پیسے بھیجنا چاہ رہی تھی. پہلے ہم دونوں میں کافی بحث ہوتی رہی. میں کہتا کہ یہ ترقیاتی کام حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ کہتی کہ حکومت ان دیہات کا کہاں خیال کرتی ہے، اسے تو اپنے بکھیڑو سے فرصت نہیں ہوتی. ویسے کہتی تو وہ ٹھیک ہی تھی. ہمارے گاؤں میں داخل ہونے والے چاروں طرف سے 4 بڑے راستے تھے، جن میں 2 کی حالت کچھ ٹھیک تھی لیکن 2 بالکل خراب حالت میں تھے. اور پھر شادو نے پیسے بھجوانے شروع کر دیے. میں نے فلاحی کام شروع کر دیے. شادو نے یہ بھی کہا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سب کام شادو کروا رہی ہے. اس نے مجھے اتنا پیسہ بھیجا کہ گاؤں کی بہت سی گلیاں نکاسی، آپ کا کام، واٹر فلٹر پلانٹ اور چھوٹے اسکولوں میں واٹر کولر اور سولر سسٹم تک لگ گئے. یہ نہیں کہ وہ بس پیسے بیچتی رہتی تھی، بلکہ انٹرنیٹ پر میں ہر مکمل کرنے والا کام کمپلیٹ اسے دکھاتا تھا. تب وہ مطمئن ہوتی تھی. ان سب کاموں کے لیے مجھے باقاعدہ وہ معاوضہ دیتی، یعنی کہ ان سب کاموں میں میرا کمیشن تھا. حالانکہ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ نہ مانی. شادو، تمہارے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے اور تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، یہ سب پیسہ میرے ابو کے اکاؤنٹ میں تھا اور ساتھ میں خود بھی تو کما رہی ہوں. میرا پیسہ بھی اچھے کام پر لگ جائے تو کتنا ہی اچھا ہے. کروڑوں ڈالرز پڑے ہیں ابو کے اور میرے اکاؤنٹ میں. آخر میں نے اتنا پیسہ کرنا کیا ہے؟ اور دوسرا، میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ یہ میرے ابو کی خواہش تھی اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جب کبھی گاؤں میں آؤں تو یہ گندی گلیاں، کچے راستے، جگہ جگہ کچرا نہ ہو بلکہ صاف ستھرا ماحول ہو. میں اس سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت کیوں نہیں. آخر اس کے بچے ہوں گے، گھر بار ہوگا، لیکن اس کے پاس کچھ لوگ آ گئے. تب ہمیں بات ختم کرنی پڑی. وہ ایک بہت ہی خوشگوار دن تھا. صبح صبح ہی میری سید صاحب سے روحانی محفل ہوئی تھی. ان کے روحانی علاج اور دم شدہ پانی اور میری طرز زندگی بدلنے سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن جب بھی کبھی اس گلی سے گزرتا میرے دل میں کھٹک سی ہوتی. شادو کے کیے گئے کاموں کے کمیشن نے مجھے بھی ترقی دی تھی. میری چھوٹی سی دکان تھوڑا بڑا سٹور بن گئی تھی. میں نے ایک چھوٹی سی کار لے لی تھی. میں اب بھی ہاسپٹل کے ان کوارٹروں کے پاس سے گزرتا تو انہیں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا. بالکل ویران اور جار جنکار سے بھرے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا، ہمارے محلے میں لڑکوں کے لیے پرائمری اسکول نہ تھا. اس سلسلے میں میں نے اپنے محلے کے معزز اور بزرگ آدمیوں کو ساتھ ملایا اور MNA، ضلع ناظم اور DCO وغیرہ کے پاس چکر لگانے لگے، لیکن کام بن نہ سکا. اس سلسلے میں گاؤں کے ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر سے بھی میں کتنی ہی دفعہ ملا، وہ بھی اس کے لیے ایگری تھی اور وزیر اعلیٰ وغیرہ کو خط بھی وہ لکھ رہی تھی. انہی دنوں بلدیاتی الیکشن کی اجازت حکومت نے دے دی. ہمارے محلے والوں نے مل کر ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی نے گاؤں کی یونین کونسل ناظم کے لیے میرا نام دے دیا. میرے نانا کرنے کے باوجود بھی میرے کاغذ جمع کرا دیے گئے. حالانکہ گاؤں کے بہت سے لوگ میرے خلاف تھے، جو کہ کہتے تھے کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جس سے میں نے ترقیاتی اور فلاحی کام کروائے. اللہ کا خصوصی کرم ہوا اور میں جیت گیا. میرے ناظم بنتے ہی چند دن بعد میری ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ شادی ہو گئی، جو کہ اسی ڈاکٹر کی بیٹی ہے جو شروع میں ہمارے گاؤں کے ہاسپٹل میں انچارج تھی. اور یہ لڑکی یعنی مائلہ میری بیوی بن گئی، وہ لڑکی جس سے میں بچپن میں کھیلتا تھا. اختیارات ملتے ہی میں نے اور مائلہ نے اس ہاسپٹل کے ویران کوارٹروں میں ایک ویلفیئر اسکول کھول لیا. چاروں کوارٹروں کو صاف ستھرا کرنے کے بعد رنگ و روغن اور بہترین حالت دے دی. یہ وہی کوارٹر تھے جن کے قریب گزرنے پر لوگ ڈرتے تھے. اب انہی میں کسی جن بوت کی چیخوں اور ہنسنے کی نہیں بلکہ بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے.
اس اسکول کا افتتاح شادو نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور اسکول کے لیے اتنی ڈونیشن دی کہ بچوں